الرحمن الرحیم۔ حج کے واجبات 13 ہیں، جن میں پہلا حج کے لیے احرام پہننا واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حج تمتع کے احرام کا افضل وقت 8 ذی الحج بوقت زوال ہے، لیکن بوڑھے اور بیمار شخص کو جب ہجوم سے ڈر ہو تو ان کے لیے 8 ذی الحج سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ پس وہ دیگر لوگوں سے پہلے احرام باندھ کر عرفات کی جانب نکلیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے لیے طواف حج کو وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ سے پہلے بجا لانا جائز ہو، مثلاً وہ عورت جسے حیض کا خوف ہو، ان افراد کے لیے بھی 8 ذی الحج سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حج کے احرام کا میقات مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں سے احرام کی افضل ترین جگہ مسجد الحرام ہے، اور مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھنا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج کے احرام کا طریقہ واجبات اور محرمات کے لحاظ سے عمرہ کے احرام ہی کی طرح ہے، اور دونوں کے احرام میں فرق فقط نیت کا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ عمرہ تمتع کرنے والے کے لیے تقصیر سے پہلے حج تمتع کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، جس طرح حاجی کے لیے حج کے احرام سے محل ہونے سے پہلے عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر حاجی کے ذمے طواف النساء کے علاوہ کوئی عمل باقی نہ ہو تو اس کے لیے عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب کی بنا پر طواف النساء مکمل ہونے سے پہلے عمرہ مفردہ کا احرام نہ باندھے۔ حج تمتع کا دوسرا واجب عمل وقوف عرفات ہے۔ یہ عمل قصد قربت اور اخلاص سے عرفہ میں وقوف کرنا ہے، اور وقوف عرفہ سے مراد 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ہونا ہے، خواہ کسی سواری پر سوار ہو یا پیدل، حالت سکون میں ہو یا متحرک ہو۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ جبل رحمت وقوف کی جگہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پہاڑ کے بائیں جانب زمین پر وقوف کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وقوف عرفات میں شرط ہے کہ وقوف قصد و ارادے سے ہو، پس اگر ابتدائے وقت میں وقوف کا قصد ہو اور پھر مکلف آخر وقت تک سویا رہے یا اس پر غشی طاری رہے تو وقوف کافی ہے، لیکن اگر وقوف کے تمام وقت سویا رہے یا بے ہوش رہے اور سونے یا بے ہوش ہونے سے پہلے وقوف کا قصد نہ ہو تو وقوف متحقق نہیں ہوگا، اور اگر سونے یا بے ہوش ہونے سے پہلے وقوف کا قصد ہو تو وقوف متحقق ہونے میں اشکال ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ احتیاط مستحب کی بنا پر 9 ذی الحجہ زوال آفتاب سے لے کر غروب تک پورا وقت عرفات میں وقوف کرنا واجب ہے، اور بنا بر اظہر وقوف کو زوال آفتاب سے اتنا مؤخر کرنا جائز ہے جس میں غسل اور نماز ظہرین کو اکٹھا ادا کر سکے۔ زوال آفتاب سے غروب تک پورا وقت وقوف اگرچہ واجب ہے، یعنی اگر اختیاری حالت میں اس وقت وقوف نہ کرے تو مکلف گناہ گار ہوگا، لیکن وقوف عرفات کی یہ مقدار رکن نہیں ہے، بئی معنی کہ اگر زوال آفتاب سے لے کر غروب تک کچھ وقت کے لیے وقوف ترک کرے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، پورے وقت میں اپنے اختیار سے وقوف کو ترک کرنا حج کو باطل کر دے گا۔ پس واضح ہوا کہ رکن عرفات کے میدان میں کچھ دیر وقوف کرنا ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر اور حکم کو جانتے ہوئے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے کوچ کرنا حرام ہے، لیکن ایسا کرنا حج کو باطل نہیں کرتا۔ پس اگر وہ عرفات واپس آ جائے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، وگرنہ 1 اونٹ کفارہ ہے جسے قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کے دن نحر کرے گا، اور احتیاط واجب ہے کہ کفارے کے حیوان کو مکہ مکرمہ کے بجائے مینا میں ذبح کرے، اور اگر مذکورہ کفارہ دینے پر قادر نہ ہو تو مکہ میں یا راستے میں یا واپس اپنے ملک آ کر 18 روزے رکھے، اور احتیاط مستحب ہے کہ یہ روزے لگاتار ہونے چاہیے، اور یہی حکم اس شخص پر بھی جاری ہوگا جو بھول کر یا حکم سے لا علمی کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے
عرفات سے کوچ کرے۔ پس مسئلہ جاننے کے بعد یا یاد آنے کے بعد اس پر عرفات واپس آنا واجب ہے، اور اگر واپس نہ آئے تو احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ اس حوالے سے چند سوالات ہیں جو اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔